بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم۔ رمضان المبارک اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکتوں اور رحمتوں کا مہینہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی آمد سے 2 ماہ پہلے اس کے بارے میں دعائیں کرنا شروع کر دیا کرتے تھے۔ مسلمانوں کے لیے رمضان نیکیوں کا سیزن ہے، نیکیوں کی موسم بہار ہے۔ سارے ہی مسلمانوں کو اس کی تیاری کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور رمضان المبارک سے پہلے شب برات یعنی 15 شعبان کی رات جو کل آ رہی ہے، یہ بھی مسلمانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ جیسے انسان کسی بڑے آدمی کے پاس جا رہا ہوتا ہے، کسی دربار میں حاضر ہو رہا ہوتا ہے، تو اللہ کی رحمت سے یوں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو شب برات ہے انسان کی صفائی ستھرائی کے لیے بنائی ہے، کہ جیسے کسی دربار میں حاضر ہونا ہے تو انسان پاک صاف ہو کر اچھے لباس کے ساتھ جاتا ہے، خوشبو لگا کے اور عمدہ تیاری کر کے جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح کہ مسلمان اللہ کے خاص مہمان رمضان کے استقبال کرنے والے ہیں، تو گویا کہ اس سے 15 دن پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے شب برات کا اہتمام کیا کہ اپنے دل کو صاف کر لو، مغفرت کرا لو اللہ تعالیٰ سے، توبہ کر لو اور پاک صاف ہو کر پورے خلوص کے ساتھ اور پاکیزہ دل کے ساتھ رمضان کا استقبال کرو، رمضان کے روزے، رمضان کی تراویح، صدقات۔ تو رمضان میں اس انداز میں داخل ہو کہ آپ کا پہلے سے تزکیہ ہو چکا ہو، آپ پہلے سے پاک صاف ہو چکے ہو۔ شب برات ایک اہمیت والی رات ہے، مگر ہمارے ہاں جیسا کہ معمول یہ مشاہدہ کیا گیا ہے، دیکھا جاتا ہے کہ لوگ افراط تفریط کا شکار ہیں۔ کچھ لوگوں نے تو شب برات کی اہمیت کو اتنا گھٹایا، اتنا کم کیا، وہ کہتے ہیں کہ یہ عام راتوں کی طرح کی ایک رات ہے، یہ ایسے ہی اور رات ہے جیسے سال کی بقیہ راتیں ہوتی ہیں، اس رات کی کوئی فضیلت ثابت نہیں ہے، نہ تو اس میں کوئی عبادت منقول ہے، نہ اس میں کوئی خاص عمل منقول ہے۔ اور کچھ لوگ حد سے زیادہ بڑھ گئے، انہوں نے اس میں آتش بازی کا سامان کیا، اس میں مختلف قسم کے پکوان بنانے کو مشروع سمجھا، خاص عبادات انہوں نے مقرر کر لی۔ تو کچھ لوگ اتنا حد سے بڑھ گئے کہ ان کے بقول تو نعوذ باللہ یہ رات لیلۃ القدر سے بھی زیادہ عظیم رات ہے۔ تو یہ دونوں نظریے انتہا پسندی پر منطبق ہوتے ہیں، انتہا پسندی کہلائیں گے۔ شب برات کے حوالے سے احادیث موجود ہیں، تقریباً 10 صحابہ کرام سے احادیث مروی ہیں، 10 صحابہ کرام روایت کرتے ہیں شب برات کی فضیلت کے حوالے سے آنے والی احادیث کو۔ اب اہل علم کے ہاں اسنادی حیثیت میں اگرچہ یہ روایات کچھ کمزور ہیں، ضعیف ہیں، لیکن محدثین کا ایک ضابطہ ہے کہ اگر کسی حدیث کی سند میں کچھ کلام ہو، سقم ہو، اس میں کچھ کمی ہو، لیکن دوسری روایت اسی مضمون کو بیان کر رہی ہو، پھر تیسری روایت بیان کر رہی ہو، تو یہ روایات کی جو کثرت ہوتی ہے اس کے ذوف کو کم کر دیتی ہے۔ پھر فضائل کے عنوان میں ضعیف احادیث بھی چل جاتی ہیں، اس سے کوئی احکام تو مستنبط ہو نہیں رہے۔ تو 10 صحابہ کرام سے یہ احادیث مروی ہیں۔ بہرحال یہ ایک عظیم رات ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر میں موجود نہ پایا، میں نے سمجھا کہ آپ کسی اور زوجہ مطہرہ کے ہاں تشریف لے گئے ہیں، تو میں جلدی سے اٹھی، آپ کو تلاش کیا، دیکھا آپ کہیں نہیں نظر آئے، تو آپ کو میں نے جنت البقیع میں پا لیا۔ جو حضرات مدینہ منورہ میں گئے ہیں، اللہ تعالیٰ سبھی مسلمانوں کو حاضری نصیب کرے۔ ازواج مطہرات کے جو حجرات تھے ان سے بالکل ساتھ ہی جنت البقیع ہے۔ تو کہتی ہیں کہ میں گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں تشریف فرما تھے۔ میری آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی، آپ نے پوچھا عائشہ کیا کر رہی ہو؟ آپ نے یہ سمجھا ہوگا کہ میں کسی اور زوجہ مطہرہ کے گھر ہوں۔ عائشہ نے کہا جی بالکل حضرت، میں نے یہی سمجھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں عائشہ، یہ آج ایسی عظیم رات ہے، یہ شب برات ہے۔ برات سے مطلب مراد بری کرنا، الگ کرنا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات مسلمانوں کو مغفرت کرتے ہیں، مسلمانوں کو جہنم سے برات کا اعلان کرتے ہیں، اور اس رات میں اتنے لوگوں کی مغفرت ہوتی ہے جتنی بنو کلب کی بکریوں کی اوپر بال ہیں۔ یعنی قبیلہ کلب بڑا مشہور تھا، ان کی بکریاں بہت بڑی کثرت کی تعداد میں ہوا کرتی تھی،
تو جتنی ان کی بکریاں ہیں، پھر بکریوں کے جسم پر جتنے بال ہیں، اللہ تعالیٰ اتنی یا اس سے بھی زیادہ انسانوں کی مغفرت کرتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل نے بتلا دیا کہ اس رات میں لوگوں کی مغفرت ہوتی ہے۔ ایک اور روایت میں تو آتا ہے کہ اللہ سبھی انسانوں کی مغفرت کر دیتے ہیں سوائے 7 بدبخت لوگوں کے۔ 7 بد نصیب لوگ ایسے ہیں کہ اللہ کی رحمت جو آخری آسمان پر ہوتی ہے، اللہ کی رحمت جو لوگوں کو پکار رہی ہوتی ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ تعالیٰ خود اعلان کر رہے ہوتے ہیں، کوئی ہے مغفرت کرانے والا میں اس کی مغفرت کر دوں، ہے کوئی مصیبتوں سے چھٹکارا چاہنے والا میں اس کو کشادہ کر دوں، ہے کوئی اپنی پریشانیاں کم کرانے والا، کوئی رزق کی وسعت چاہنے والا۔ غرض اللہ تعالیٰ لوگوں کی ضروریات کا نام لے لے کر اعلان کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اتنی عظیم رحمتوں کے درمیان بھی کچھ بد نصیب، کچھ کم نصیب ایسے ہیں جن کی اس رات بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ 7 لوگ ہیں کہ جن کی اس رات میں بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ وہ 7 لوگ کون سے ہیں؟ جو والدین کا نافرمان ہے، جو کینہ پرور ہے، جو مشرک ہے، جو شرابی ہے، جو قاتل ہے، جو اپنی شلوار تکبر کی نیت سے ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا ہے، اور اسی طرح جو چغل خوری کرنے والا ہے۔ ان لوگوں کی اس رات میں بھی مغفرت نہیں ہوتی جب تک کہ یہ اپنے ان گناہوں سے توبہ نہیں کر لیتے۔ باقی سب کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دیتے ہیں۔ تو دیکھیے اس رات میں مغفرت کا اعلان ہو رہا ہے، کتنی عظیم رات ہے، مگر افسوس ہم گولے پٹاخے میں، آتش بازی میں، حلوہ اور دوسری میٹھی ڈشز بنانے میں اس رات کو گنوا دیتے ہیں، اللہ کی رحمتوں کو دور کر دیتے ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس رات پورے اس جوش اور اہتمام کے ساتھ انسان کی مغفرت کرنے پر تلی ہوئی ہوتی ہے۔ تو بہرحال ان احادیث سے جو 3 چیزیں ثابت ہوتی ہیں، جو ہمارے لیے پیغام ہے کہ مسلمان نہ تو افراد کا شکار ہو، نہ تفرید کا، نہ تو حد سے بڑھ جائے اور نہ ہی اس کی عظمت کو کم کرے۔ 3 کام احادیث سے جو ہمارے لیے ثابت ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ اس رات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قبرستان میں جانا منقول ہے۔ سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس رات قبرستان میں تشریف لے گئے ہیں۔ تو قبرستان جانا، اپنے مرحومین کی مغفرت کی دعا کرنا، ایصال ثواب کرنا اس حدیث سے ثابت ہے۔ لیکن یاد رکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں فقط ایک رات میں ایک دفعہ یہ عمل کیا ہے۔ اگر کوئی آدمی سنت سمجھ کر، ثواب سمجھ کر ایک رات میں، ایک سال میں، زندگی میں ایک بار بھی اس عمل کو کر لے تو بہرحال یہ کافی سمجھا جائے گا، اس کو سنت پر عمل کرنے کا ثواب مل جائے گا۔ لیکن اوپر چادریں چڑھانا قبروں پر، اسی طرح پھولوں کی پتیاں لے کر جانا، یہ چیزیں خلاف شرع ہیں۔ آپ جائیں، مردوں کے لیے ایصال ثواب کریں، اللہ تعالیٰ سے ان لوگوں کی مغفرت کی دعا کریں۔ اسی طرح جو دوسرا کام اس حدیث سے ہمارے سامنے آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض روایت سے ثابت ہے کہ روزہ بھی رکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ روزہ رکھنا بھی سنت ہے، اور خاص طور پر ایام 20 کے روزے، چونکہ یہ 15 تاریخ ہوتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن کو، یعنی کہ اس مہینے کے 3 دنوں میں 13، 14 اور 15 تاریخ کو روزہ رکھتے تھے۔ 13، 14 اور 15 تاریخ کو روزہ رکھا کرتے تھے جب چاند کی یہ تاریخیں ہوتی تھیں۔ انہیں ایام 20 کہتے ہیں، یعنی یہ روشن ایام ہیں، چونکہ 13، 14 اور 15 تاریخیں وہ ہیں جن میں چاند پورے کا پورا روشن ہوتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایام 20 کے روزے رکھتے تھے۔ کوئی آدمی اگر اس نیت سے روزہ رکھ لیتا ہے 15 کو، تو یہ 15 بھی ایام 20 میں آ جائے گا، تو بہرحال وہ ثواب کا مستحق ہوگا۔ تو قبرستان میں جانا بھی سنت ہے، اور اس دن کا روزہ رکھنا بھی سنت ہے۔ اور تیسری چیز جو سنت ہے، ان احادیث سے منقول ہے، اس رات میں عبادت کرنا، نفل پڑھیں، ذکر اذکار کریں، تلاوت کریں، تسبیحات کریں، لیکن ایک حد میں رہ کر، شریعت کے مزاج کو سمجھتے ہوئے۔ شریعت کا مزاج یہ ہے کہ نفل عبادت میں خلوت اور تنہائی کو پسند کیا گیا ہے۔ آپ نفل عبادت کریں، خلوت میں کریں، تنہائی میں کریں، مسجد کی بجائے گھر میں عبادت کریں، بجائے اس کے کہ آپ اعلانات کرائیں، نوافل کی جماعت کرائیں اور لوگوں کو یوں جمع کریں۔ یہ چیزیں شریعت کے مزاج سے مطابقت نہیں رکھتی۔ آپ گھر میں رہیں، عبادت کریں، جس قدر ہو سکے
بعض لوگ دیکھا گیا ہے، بلکہ اکثریت کو دیکھا گیا ہے، شریعت کے مزاج سے واقف نہیں ہے، ساری رات نوافل اور عبادات میں مصروف رہتے ہیں، صبح فجر کی نماز ہی نصیب نہیں ہوتی۔ تو بزرگوں نے یہی کہا ہے کہ اگر کوئی آدمی مغرب کی نماز، عشاء کی نماز اور پھر صبح فجر کی نماز اگر جماعت سے پڑھ لیتا ہے، تو بقیہ احادیث سے جو فضیلت سامنے آئی ہے کہ اگر کوئی آدمی یہ شام والی اور فجر والی نماز جماعت سے پڑھتا ہے تو اس کو ساری رات نوافل پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ اگر کوئی بندہ زیادہ عبادت نہ بھی کر سکے تو کم سے کم اتنا تو ضرور کر لے، مغرب عشاء کی نماز اور ادھر فجر کی نماز اگر جماعت کے ساتھ پڑھ لے تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ اس رات کی اس کی پوری عبادت اللہ کے ہاں لکھی جائے گی۔ بہرحال انسان عبادت کرے شریعت کے مزاج کے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، ہلڑ بازی نہ ہو، شور شرابہ نہ ہو، نوافل کی جماعت نہ ہو، اعلانات نہ ہوں، آتش بازی نہ ہو، اور کھانے پکانے میں انسان مصروف نہ رہے، اور نہ ہی یہ کوئی عید ہے۔ حدیث میں آتا ہے 2 ہی عیدیں ہیں مسلمانوں کی، ایک عید الفطر ہے اور ایک عید الاضحیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ عقل سلیم عطا فرمائے اور غافل لوگوں میں ہمارا شمار نہ کرے۔ السلام علیکم۔